آ کریے ذکر محمد دا، آ کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہووے، اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہووے۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی محفل میں ہم اپنے آقا و مولا نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھنے کے فضائل عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ارکان اسلام عطا فرمائے، ہر روز زندگی گزارنے کے انسانوں کو اصول و قواعد عطا فرمائے، اسی لا ریب کتاب میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا بھی آرڈر عطا فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً بے شک البتہ اللہ اور اللہ کے نوری فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے اپنی گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا قلادہ پہن کر نبی مکرم کا اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے، ان کو رب لم یزل خطاب فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا کرو۔ اب ذہن میں ایک اشکال اٹھتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے نوری فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، تو جب اللہ اور اللہ کے نوری فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں تو پھر ہماری رحمتیں بھیجنا، درود پاک پڑھنا، اس کی کیا وقت ہوگی؟ ہمیں رب کائنات کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تم بھی نبی کریم کی ذات پر درود پڑھا کرو؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ وہم جائے کہ سرکار کی ذات پر ہمارا درود پڑھنا اس کے سرکار محتاج ہیں، یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ آقا پر درود پاک پڑھنے کے ہم محتاج ہیں۔ سرکار پر درود پاک پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہو تو جب تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے تمہاری دعا کو قبول کرے یا رد کر دے، لیکن وہ دعا کہ جس کے ساتھ میری ذات پر درود نہیں پڑھا گیا، وہ دعا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے، چاہے جائے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ جاتی ہے، حتیٰ تصلی علی نبی کا، جب تک تو اپنے نبی پر درود نہیں پڑے گا اتنے تک دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہماری دعاؤں کو پہنچانے والا بارگاہ ربوبیت میں انجن کیا ہے، ہماری دعاؤں کو کھینچ کر لے جانے والا وہ پرزہ کیا ہے اور وہ چیز کیا ہے، وہ ہے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنا۔ جب تک ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کر دعا نہیں مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی نہیں۔ اور دوسری بات سنیں جو میں قرآن و حدیث سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے نبی کے غلاموں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرُكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تم میرا ذکر کرو گے، محفل میں بیٹھ کر یہ کہو گے یا اللہ، تو میں نورانی محفل میں بیٹھ کر کہوں گا یا عبدی، اے میرے بندے، تم مجھے
یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن یاد کرنا کیسے؟ تم بھی مجھے 1 مرتبہ یاد کرو گے، میں بھی تمہیں 1 مرتبہ یاد کروں گا۔ تم مجھے 10 مرتبہ یاد کرو گے، میں تمہیں 10 مرتبہ یاد کروں گا، کیونکہ جواب دوں گا نا۔ رب کی رحمت تو بڑی اعلیٰ ہے اور اس سے بڑا رحیم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بت پرست اپنے بت کے سامنے ساری رات یہ کہتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، صنم کا معنی بت، اے میرے بت اے میرے بت۔ لیکن جب سحری کا وقت ہوا، طلوع صبح صادق کا وقت قریب آیا، اس پر اونگ کا غلبہ ہوا، بجائے یا صنم کے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ جیسے ہی اس نے یا صمد کہا، رب ذوالجلال نے فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا اور یہ ساری رات بت کو پکارتا رہا، یہ تو بھولے سے اس کے منہ سے یا صمد نکلا اور آپ نے جواب دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ صنم بھی جواب نہ دے، صمد بھی جواب نہ دے، فرق کیا رہے گا؟ اگرچہ بھولے سے پکارا ہے، لیکن میں تو رب ہوں اور میں تو تمام چیزوں کا خالق، مالک اور پالک ہوں، میں جواب کیوں نہ دوں؟ مجھے جواب دینا ضروری ہے اور میری رحمت کا تقاضا ہے، جو مجھے بلائے گا میں بھی اس کا ذکر کروں گا۔ لیکن آیت میں ہے کیا کہ تم میرا 1 دفعہ ذکر کرو، میں تمہارا 1 دفعہ ذکر کروں گا۔ لیکن جب باری آئی محبوب کی، جب باری آئی پیارے مصطفیٰ کی، تو رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر یہ جاری کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن واحدتن، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرن، اس پر رب 10 مرتبہ درود پڑھے گا۔ جب رب کی اپنی ذات کی باری تھی تو 1 کے بدلے 1، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو جو محبوب کو 1 مرتبہ یاد کرے رب اس کو 10 مرتبہ یاد کرے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو 10 مرتبہ یاد کیا جائے گا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 گناہوں پہ کلمے عفو پھیر دی جائے گی۔ اب اندازہ لگاؤ مصطفیٰ کے غلاموں، جو میرے آقا پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو رب کتنی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو صلاۃ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کتنے فوائد اور کتنے عظیم نتائج ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے اور اس کی زنگ کیسے صاف کی جاتی ہے؟ طرح طرح کے طریقے استعمال کر کے اس کی زنگ اتاری جاتی ہے۔ پھر دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ جب مسلمان کے دل کو زنگ لگتی ہے تو یہ زنگ کیسے اترتی ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ دل کی زنگ ذکر خدا کرنے سے بھی اتر جاتی ہے اور تلاوت قرآن کرنے سے بھی اتر جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا صلو علیہ، کہ میری ذات پر درود پڑھو، فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم، کہ میری ذات پر درود پڑھنا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہ اس سے رب ختم کر دے گا، وزکاتن، اور تمہارے دلوں کی طہارت کا باعث ہے، تمہارے دل اس سے پاک ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم نے اپنے دلوں کی زنگ کو دھونا ہے، دلوں کی میل کو دھونا ہے، تو پھر خلوت میں بیٹھ کر خوشبو لگا کر مصطفیٰ کریم کے روضہ اطہر کی طرف توجہ کر کے درود پاک پڑھتے جائیں، دل کی زنگ اترتی جائے۔ یہ ایک عظیم نسخہ ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ، ہر چیز کی پاکیزگی ہے، ہر چیز کی طہارت ہے۔ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں کی طہارت کس سے ہوتی ہے؟ من الصدائے، زنگ سے۔ کس سے ہوتی ہے؟ الصلاۃ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے۔ تو یہ کتنا بڑا عظیم فائدہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھنے کا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نسخہ بھی بتایا، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھوں، بندے سے مراد مومن بندہ،
کیونکہ کافر جو ایمان ہی نہیں لایا اس کو تو جنت مل ہی نہیں سکتی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جا سکتا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سنیے اور اپنے گلدستہ ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے فرمایا اے میرے محبوب دو چیزیں ہیں، یا تو آدھی امت بخشوا لے اور یا پھر شفاعت کا حق لے لے۔ تو میں نے سوچا اگر میں یہ لے لوں کہ آدھی امت بخش دو، آدھی امت تو بخشی جائے گی، لیکن اگر کوئی غلام جہنم میں کھڑے ہو کر کہے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں لیکن جہنم میں ہوں، پھر میں کیا کروں گا؟ لیکن میں نے اللہ سے عرض کیا مولا مجھے شفاعت کا حق دے دے، جب تک میری امت کا کوئی بندہ بھی جہنم میں ہوگا میں جب تک بخشواؤں گا نہیں، اتنے تک مجھے آرام نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں اپنا مقام دیکھوں تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ سرکار نے اس کے لیے کیا پیکج دیا ہے کہ تو زندگی میں جنت کا اپنا مقام دیکھنا چاہے تو کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، کہ جو بندہ روزانہ میری ذات پر 100 مرتبہ خلوص سے درود پاک پڑھتا رہے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین ذات ہے جس کا درجہ اللہ کے بعد ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس ذات پر جو 100 مرتبہ وظیفہ بنا لے، 100 مرتبہ آقا کریم کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ کر مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقاصد السالکین کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ جہاد پر جا رہے ہیں، ایک جگہ پر ٹھہرے اور وہاں سرکار نے فرمایا کہ کھانا لاؤ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا لائے اور جو کی روٹی تھی۔ سرکار نے فرمایا سالن نہیں ہے؟ تو عرض کیا حضور سالن تو نہیں ہے۔ اور اسی اثناء میں شہد کی جو مکھی تھی نا وہ اوپر اس طرح بن بنا رہی تھی کہ شور مچا رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے، یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو مکھی کے بھی نبی ہیں نا، تمام مخلوقات کے نبی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امتی کی زبان سمجھتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، مکھی کی بولی بھی سمجھتے ہیں، انسانوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، ہر ایک مخلوق خدا کی بولی سمجھتے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جو کہتے ہیں نا میرے آقا کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے، ذرا وہ سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ یہ مکھی بن بنا کر شور مچا کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، میں فلاں پہاڑ پر میں نے اپنا چھتا تیار کر رکھا ہے، اس میں بڑی مصفہ اور شیریں اس میں شہد ہے، ماکھی ہے، اپنے کسی صحابی کو بھیجو میرے ساتھ آئے وہ ماکھی لائے اور روٹی کھاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، پیالہ لیا اور مکھی کے ساتھ ساتھ چلے، مکھی کے ساتھ ساتھ چلے، پہاڑ کے پاس گئے، واقعی ایک بہت بڑا چھتا تیار تھا، انہوں نے وہ اصل لی، وہ ماکھی لی، شہد لی، لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، پھر بھی مکھی بن بنا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اب کیوں بن بنا رہی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے کچھ گفتگو کر رہی ہے، یہ مجھ سے کوئی کلام کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا کلام کر رہی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلام یہ کر رہی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا ہے بتا تو یہ کیسے بناتی ہے ماکھی؟ مکھی نے عرض کیا حضور میں اس بیابان سے کڑوے پھولوں کا رس چوستی ہوں، پتوں کا رس چوستی ہوں، پھر چوس کر لے جاتی ہوں، اور پھر میں نے پوچھا ہوتے تو وہ کڑوے ہیں، اتنی صاف ستھری اور میٹھی یہ ماکھی کیسے بن جاتی ہے؟ تو ماکھی اس مکھی نے عرض کیا حضور یہ ہوتے کڑوے ہیں، یہ کڑوے پھول میٹھے پھول پتوں کی رس چوس کے لے جاتی ہوں، لیکن تیری ذات پہ درود پاک پڑھتی ہوں تو یہ ماکھی بن جاتی ہے۔ ارے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نتیجہ نکالتے ہیں، خدا کی قسم کتنا پیارا نتیجہ فرماتے ہیں کہ جب اس کرواہٹ کو میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے سے ختم کر دیتی ہے وہ، اور وہ کڑوا پن ختم ہو جاتا ہے، تو جو گناہگار میرے مصطفیٰ پہ
درود پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو بھی رب ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں پر بھی کلمے عفو پھیر دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر درود پڑھنے کا وظیفہ بنا لے گا، نہ دنیا میں کبھی خسارہ ہوگا، نہ قبر میں خسارہ ہوگا، نہ حشر میں خسارہ ہوگا، بلکہ دنیا میں تمام مصائب و آلام درود پاک کی وجہ سے چھٹ جاتے ہیں۔ ایک بغداد شہر کا آدمی تھا، بڑا امیر کبیر تھا، سعادت دارین کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بغداد شہر کا امیر کبیر آدمی، وہ زمانے کے ہاتھوں اس سے تمام متاع، تمام دولت مال ختم ہو گیا، اور حتیٰ کہ وہ فقر تک پہنچ گیا، اور اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، لوگوں کا قرضہ دینا تھا، قرض دار آ کر اس کو مجبور کرتے تھے بھائی ہمارا قرض دو۔ ایک قرض خواہ نے کہا بھائی قرضہ دینا ہے یا میں قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ تو وہ کہنے لگا بھائی مجھے کچھ مہلت دے دو، میرے پاس قرضہ ابھی نہیں ہے۔ تو وہ قاضی کی عدالت میں گیا، قاضی نے اس کو بلا کر کہا ارے اس کا قرضہ دینا ہے؟ اس نے کہا جی حضور قرضہ تو دینا ہے۔ قاضی نے کہا یا قرضہ ادا کرو یا کوئی ضامن دو، اور یا پھر جیل کے لیے تیار ہو جاؤ، زندان کے لیے، قید خانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگا بھائی ایسا کریں کہ نہ تو میرا کوئی ضامن بنتا ہے، غربت میں کون نزدیک آتا ہے، غربت میں تو کوئی نہیں جاتا، جب بخت ہوتا ہے انسان کو تو ہر ایک کہتا ہے یہ بھی میرا رشتہ دار ہے، یہ بھی میرا قریبی ہے، اس کے میرے بڑے تعلقات ہیں، لیکن جب غربت آ جاتی ہے تو پھر سارے دور ہو جاتے ہیں، کوئی ضامن نہیں بنتا، پیسے میرے پاس نہیں ہے، اب مجھے ایک رات کی مہلت دو اور میں تمہیں اپنا ضامن مصطفیٰ کی ذات دیتا ہوں، سرکار کے ذات کو ضامن دے کر جاتا ہوں، کل آ جاؤں گا۔ تو چنانچہ قرض لینے والے نے بھی کہا ٹھیک ہے میں سرکار کو ضامن لے لیتا ہوں، آپ کل آ جائیں۔ تو رات کو گیا، بڑا پریشان ہے، غمگین ہے، اداس ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا تو وہ بیوی کہنے لگی، بڑی نیک بیوی تھی، کہنے لگی بھائی جس کا ضامن مصطفیٰ کی ذات ہو تو اس کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چنانچہ پریشانی کے عالم میں سویا تو جس کا وقت جاگتا ہے میرے آقا کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ رات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا بھائی ایسا کر پریشان نہ ہو، تو فلاں وزیر کے پاس چلا جا، اس کو کہو کہ 500 دینار میرے قرضہ میں ادا کر دو، تجھے سرکار سلام کہتے ہیں، اگر کوئی وہ نشانی پوچھے بھئی تو غلط تو نہیں کہتا، نشانی کیا ہے؟ اس کو نشانی دینا بھئی تو روزانہ 1000 مرتبہ سرکار پر درود پاک پڑھتا ہے، کل تجھے بھول ہو گئی تھی کہ میں نے کتنے مرتبہ پڑھا ہے، حالانکہ پڑھا تو نے 1000 مرتبہ تھا، پھر پڑھنا تو نے شروع کر دیا ہے، یہ نشانی دے دینا۔ صبح ہوئی اور وہ فوراً وزیر کے پاس گیا، وزیر کی سواری بھی تیار تھی بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے، جا کر یہ پیغام دیا۔ اس نے کہا بھی نشانی بتاؤ، کہیں تم جھوٹ تو نہیں کہتے؟ تو جب اس نے نشانی بتائی تو اس کو وہ اپنے گھر لے گیا، بٹھایا، عزت و تکریم کی، کہا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ تو میرے آقا کا پیغام لے کے آیا ہے، سرکار کے سلام لے کر آیا ہے، یہ 500 کا تیرا قرض ہے، یہ 500 تیرے گھر والوں کے لیے ہیں، یہ 500 تیرے بچوں کے لیے ہیں، اور یہ 500 اس خوشخبری کے عوض ہیں جو تو نے میرے آقا کا سلام پہنچایا۔ 500 اٹھا کر گیا قاضی کی عدالت میں، جا کر قرض اپنا ادا کروں۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچتا ہے تو قاضی اس کے آنے سے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، اور قاضی کہتا ہے بیٹھو، اب تم مجرم نہیں ہو، اب تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے بندے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں فرمایا ہے کہ وہ بندہ آ رہا ہے، اس کا تو نے قرض ادا کرنا ہے۔ تو کیوں؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے انجام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور واسطہ اور رابطہ قائم کرنا ہے، تو اس سے بہت بڑا تعلق اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، سرکار کی ذات پر درود پاک کے گجرے بھیجے جائیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر اور کیا چیز ہے۔